بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج میں نے آپ سے بہت اہم موضوع پہ بات کرنی ہے۔ کسریٰ جو تھا ایران کا بادشاہ، آپ کو پتہ ہے، اس نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط مبارک تھا، نامہ مبارک، جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے تکبر اور غرور کے ساتھ اس کو پھاڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ سلطنت اس خط کے ٹکڑے کرنے والی کی سلطنت نہ رہی، اس کے ٹکڑے ہو گئے، وہ تاج و تخت نہ رہا، وہ شان و شوکت نہ رہی، وہ غرور اور تکبر خواب میں مل گیا۔ جو رب تعالیٰ جو ہے وہ یہ برداشت نہیں اس کی قدرت میں کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو ہے نامہ مبارک جو ہے اس کو چاک کرے یا اس کے ٹکڑے کرے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کے جنہوں نے ٹکڑے کیے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ تو وہ جو حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے کسی سے دشمنی کی اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ عام ولی کی بات ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن حکیم میں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ ہے، اور ہم پڑھیں نمرود کو، فرعون کو ہم پڑھیں، حامان کو پڑھیں، ابو جہل، ابو لہب کو ہم دیکھیں، ابرہہ کو دیکھیں، یہ سارے وہ لوگ تھے جن کا انجام جو تھا بڑا عبرتناک ہوا۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا تھا، پھر ان کا کیا ہوا؟ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت اطہار کو تڑپا کے پیاس سے مارا، جنہوں نے ننھے بچوں کے حلقوم پر تیر چلائے، جنہوں نے عزت دار بیبیاں جو تھیں ان کے دوپٹے نوچے، ان کا پھر قدرت نے ان سے کیا انتقام لیا۔ وہ رب تعالیٰ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے مچھر سے نمرودوں کو مرواتا ہے، ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ وہ جب چاہے کسی کو غرق کر دے دریا میں، اور چاہے تو کسی کو دریا میں رستے عطا کر دے، وہ چاہے تو پتھروں میں سے پانی نکال دے اپنے محبوب بندوں کے لیے، اور چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش جو اپنے اس کے باغی ہوتے ہیں ان پہ کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا معلیٰ میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے جس آدمی کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے یہ ہے ابن زیاد۔ یہ گورنر تھا کوفے کا، آپ کو پتہ ہے، اس نے عمر بن سعد کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ امام علی مقام کو جا کے تم یزید کی بیعت پہ مجبور کرو، نہ کریں تو ان کو شہید کر دینا۔ عمر بن سعد نے کوشش کی کہ کچھ معاملات طے ہو جائیں، لیکن شمر ذوالجوشن اس کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں، سر کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اس نے حکم دیا کہ نہیں، امام علی مقام کو ہر صورت شہید کر کے ان کا سر قلم کر کے میرے پاس پیش کیا جائے، اور شمر ذوالجوشن کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ جو کچھ میدان کربلا میں ہوا وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، آپ کا سر انور جو تھا وہ جسم عطر سے جدا کیا گیا، آپ کے جسم عطر کے ٹکڑے کیے گئے، ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب ہوا کیا کہ جب مختار ثقفی نے قبضہ کر لیا اور کوفے میں دارالامارہ جس کو گورنر ہاؤس کہتے ہیں اس پہ بھی اس کا قبضہ ہو گیا، تو یہ بھاگ کے ابن زیاد جو تھا اپنی فوجوں کو ساتھ لے کے موصل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تو پیچھے سے مختار ثقفی نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، اس نے کہا جاؤ اور اس کو جا کے پکڑ کے لاؤ اور اس کو چھوڑنا نہیں۔ جب اس کو گرفتار ہو گیا، بڑا مقابلہ ہوا راستے میں، یہ گرفتار ہو گیا، اس کی فوج کو شکست ہو گئی، تو اس کو دارالامارہ میں لائے۔ جب وہاں پہ اس کو پیش کیا تو اس نے کہا کہ اس کا سر قلم کرو۔ اس کا جب سر قلم کیا گیا تو قدرت کا دیکھیے کہ وہی دن تھا جمعے کا، وہی محرم الحرام کا مہینہ تھا، وہی جو تھا وہ یوم عاشور تھا، وہی برتن تھا جس میں امام علی مقام کا سر انور رکھ کے یہ اس ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اسی برتن میں رکھ کے جب ابن زیاد کا سر آیا تو مختار نے بڑے بڑے جو امراء تھے اس وقت کے ان سب کو بلایا ہوا تھا، شرفاء کو بلایا ہوا تھا دارالامارہ میں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ہے،
وہ ابن زیاد کے ناک سے داخل ہوتا ہے، منہ سے باہر نکلتا ہے، پھر ناک کے راستے جاتا ہے، منہ سے داخل ہوتا ہے۔ 7 مرتبہ وہ سانپ جو تھا وہ اس طرح داخل ہوا اور اس کے بعد چلا گیا، اور پھر اس کا جو سر تھا وہ اس کو بعد میں مدینہ منورہ بھجوا دیا گیا، حضرت جو تھے محمد بن حنفیہ کے پاس، کہتے ہیں کہ بھجوا دیا گیا۔ بہرحال یہ اس کا انجام ہوا۔ اب عمر بن سعد جو فوجوں کو کمانڈ کر رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا۔ یہ چھپ گیا ہوا تھا، مل نہیں رہا تھا، تو اس کا بیٹا جو تھا اس کو جو تھا حفص اس کا نام تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے گرفتار کر کے مختار کے لوگ۔ جب گئے اس کو جا کے سامنے پیش کیا، اس نے کہا سچ سچ بتا دو تمہارا باپ کہاں ہے۔ تو وہ اتنا خوف زدہ تھا، اس نے اپنے باپ کی نشاندہی کر دی۔ جب اس کے باپ کو جا کے لوگ گرفتار کرنے کے لیے گئے تو راستے میں انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ عمر بن سعد کی کوئی سفارش ہے جو مختار کو ہوگی تو وہ شاید اسے چھوڑ نہ دے۔ لہٰذا جب اس کا سر وہاں پہ پہنچا تو عمر بن سعد جو تھا اس کے بارے میں مختار نے پوچھا اس کے بیٹے سے، حفص سے، تم پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ اس کا سر ہے۔ بہت لمبی چیخ ماری کہ جس کے بعد اب میرے لیے زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ اس نے کہا جب مزہ نہیں رہا تو اس کا بھی سر قلم کر دو۔ تو اس کے بیٹے کا بھی سر قلم کر کے اس نے بڑے تاریخی فکرے کہ مختار نے، اس نے کہا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر کے بدلے عمر بن سعد کا سر، اور حفص جو ہے یہ حضرت جو تھے علی اکبر علیہ السلام امام علی مقام کے صاحبزادے، ان کے بدلے حفص کا سر۔ لیکن اس نے کہا مقابلہ کوئی نہیں، کہاں امام کا سر انور، کہاں اس خبیث عمر بن سعد کا، کہاں علی اکبر کا سر انور، اور کہیں اس کا حفص کا یہ بدبودار سر۔ لیکن یہ ان کا انتقام ہوا۔ اب ہم آتے ہیں شمر ذل جوشن، یہ وہ شیطان ابلیس تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے خاندان اہل بیت اطہار کے خون سے کو ایک ابلک کتا جو ہے وہ چاٹ رہا ہے، یہ جو چمبا کتا جس کو کہتے ہیں اس رنگ کا۔ یہ شمر جو تھا یہ بھاگ گیا تھا اور اس کے پیچھے بھی لوگوں نے بھیجا، اور جب یہ گرفتار ہو کے تو پیش کیا گیا مختار کے سامنے، اس نے کہا تم وہی ظالم ہو جس نے کعبہ پہ اوپر جو تھے وہ جا کے تیر چلائے تھے اور توپیں چلائی تھی، تم وہی ہو جس نے اہل بیت اطہار کے جو فرزند تھے ان کو پیاسا رکھا تھا، اب تم تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کانپ رہا تھا خوف سے اور کہنے لگا کہ مجھے پانی کے 2 گھونٹ پلا دیں۔ تو مختار نے کہا کہ اہل بیت اطہار جب تھے پیاسے تڑپ رہے تھے، تم نے تو ان کے ننھے بچوں کو بھی پانی نہیں پلایا، تمہیں کیسے خبیث پانی پلایا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا، اس کا جو سر تھا وہ الگ رکھ کے اس کے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ یہ ابلک کتا جو تھا اس کی لاش کو پھر کتوں نے کھایا، اور جو بچ گیا تھا انہوں نے کہا اس کو آگ لگا کے اس کو جلا دیں۔ یہ اس کا اشر ہوا۔ اب جو میں نے ایک واقعہ آپ کو سنانے کا ابو المفاخر بیان کرتے ہیں اس واقعہ کو، کہتے ہیں ایک شخص کعبۃ اللہ میں تھا، بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، لیکن مجھے یقین ہے تو مجھے نہیں بخشے گا۔ کہتے ہیں لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، کیسی بات کر رہا ہے؟ کعبۃ اللہ میں تو آدمی بخشش مانگتا ہے۔ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ، جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا اصل میں امام علی مقام کا سر انور ہم کوفہ سے لے کے شام کی طرف جا رہے تھے یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، راستے میں ایک رات ایک جگہ ہم نے سرائے میں قیام کیا اور میرے ساتھی شراب پی کے سارے سو گئے۔ رات کو ہم نے دیکھا کہ انبیاء کی جماعتیں آنا شروع ہوئی ہیں اور وہ آ کے امام علی مقام کے سر کو بوسہ دیتی ہیں، چہرہ انور کو، اور ساتھ ان پہ سلام پڑھتی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب آپ کی آمد پاک ہوئی، آپ کی جو چشمان مبارک میں جو تھے اشک تھے، اور آپ نے بھی آ کے امام حسین کے سر انور کو بوسہ دیا۔ کہتا ہے اس کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت آئی جن کے ہاتھوں میں وہ جو تھے آگ جن کے ہاتھوں میں تھی اور آگوں کے گرز تھے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں ہم ان کو جلا دیں، یہ جو 50 قاتل ساتھ ہیں۔ تو کہتا ہے ان سب نے ان کو آگ کے گرز مار کے ان کو جلا دیا، وہ راکھ ہو گئے۔ میں کہتا ہے چونکہ جاگ رہا تھا میں بھاگا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے امان دیں امان دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت اللہ تجھے نہ بخشے، خبردار میرے قریب آیا مجھ سے دور ہو جا۔ کہتا ہے آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، اللہ تجھے نہ بخشے۔ میں وہاں سے بھاگا، جب میں باہر نکلا تو میرا چہرہ جو تھا یہ بدل گیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں وہاں سے بھاگا، اب مجھے یقین ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تجھے نہ بخشے،
تو آپ کا فرمان پورا ہوگا، اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا اپنا چہرہ تو دکھاؤ، یہ نقاب تو ہٹاؤ۔ کہنے لگا میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ کہنے لگا نہیں تم ہمیں دکھاؤ اپنا چہرہ۔ جب لوگوں نے زبردستی پکڑ کے اس کا نقاب اتارا تو اندر سے انسان کی جگہ سور کی شکل تھی، دھڑ جو تھا وہ انسان کا تھا اور سر جو تھا اوپر چہرہ جو تھا وہ سور کا تھا۔ یہ امام عالی مقام کے اور ان کے اہل خاندان اور آپ کے اعوان و انصار کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں حرملہ کی طرف۔ حرملہ کا آپ نے سنا ہوا ہے، یہ ایسا ظالم تھا جس نے علی اصغر 6 ماہ کے بچے کو وہ تیر مارا تھا جس سے جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اس ظالم نے وہ تیر مارا، وہ نکل کے امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ تو اس کو جب گرفتار کر کے لائے تو اس کی حالت یہ تھی، اس کو قتل کرنے سے پہلے اس کی حالت میں بیان کر دوں۔ کہتے ہیں کہ اس کا سامنے والا جو پیٹ کا حصہ تھا اس میں گرمی اور جلن ہوتی تھی، اور یہ کہتا تھا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، میں مر گیا، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اور اس کی پشت پر جو تھا وہ اتنی ٹھنڈ لگتی تھی، یہ کہتا تھا پیچھے آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، مجھے گرمی پہنچاؤ۔ اس حالت میں تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بھی سر جو تھا وہ تن سے جدا ہو گیا اور اس کا پیٹ جو تھا وہ پھٹ گیا۔ تو میں آج یہ صرف چند ان جو اشکیات ہیں ان کے چند کے واقعات، انشاءاللہ تعالی میں باقیوں کے بھی آپ کو یہ واقعات سناؤں گا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں ان سے دشمنی نہیں لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو پاک جگہ ہیں ان سے نہیں، ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں بار بار کسی ذاتی رنجے سے نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کا انجام آپ دیکھیں گے۔ جن لوگوں نے مسجد وزیر خان شاہی مسجد اور جنہوں نے یہ جو مسجد غوثیہ ہے مسلم ٹاؤن والی، اس کی حرمت کو پامال کیا ہے، جنہوں نے کروایا ہے اور جو ان کے حمایتی ہیں، ان کا وہی حشر ہوگا جو امام عالی مقام کے دشمنوں کا اور ان کا حشر ہوا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے امام عالی مقام پہ ایک تیر بھی نہیں چلایا، نہ آپ کے کسی ساتھی پہ، صرف وہاں پہ موجود تھے اور وہ قدرت نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے تصدق میں پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔